تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد المدنی آف گجرانوالہ سٹیج کی زینت بن چکی ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے۔ ابھی کچھ ہی لمحات میں جناب حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مدنی آف گجرانوالہ کے حوالے میں کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ آپ ان کے بیان سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حبیب کی آمد، حبیب کی آمد، حبیب کی آمد، نعیم کی آمد، کریم کی آمد۔ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، 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 میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ اس سر طرف بھی نور ہے، اس سر طرف بھی نور ہے، اس سر طرف بھی نور ہے، تو اس سر طرف بھی نور ہے۔ آ گیا نور والا، نور والا لایا ہے، نور والا لایا ہے۔ میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ نور والے روشن بھی کیا بات ہے، نور والے روشن بھی کیا بات ہے، نور والے روشن بھی کیا بات ہے۔ چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، در کو سجا رہے ہیں، سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد گئے۔ چھت پہ کعبے کی اتر کر ہنس جبریل نے، چھت پہ کعبے کی اتر کر ہنس جبریل نے، بولو چھت پہ کعبے کی اتر کر ہنس جبریل نے، حضرت جبریل نے جھنڈا لہرایا ہے، جھنڈا لہرایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، در کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں،
محمد آگے چاند کی آئی ربی ربی نور کے جوئی کب چاند کی آئی ربی ربی نور کے جوئی کب چاند کی آئی ربی ربی نور کے جوئی کب اہل ایمان جھوٹے شیطان غصہ آیا ہے شیطان غصہ آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے اس سرتری اس سرتری ہر سرتری نور ہے اس سرتری ہر سرتری نور ہے آ گیا وہ نور والا آیا ہے نور والا لایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں در کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد سالار کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کشک کی آمد سہنے کی آمد موہنے کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد مولا کی آمد الجا کی آمد مرحبا مابا کی آمد مرحبا عربی کی آمد کشک کی آمد یارے کی آمد سہنے کی آمد آقا اتار کی آمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے آ گیا وہ نور والا لایا ہے ہاں نور والا لایا ہے سرکار کے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد سن شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو سن شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو سن شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو میٹھے مصطفیٰ کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں پہ سایہ ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آگے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو جھولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت
رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو دیوانو بولو غلامو بولو ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو یہ زمین بھی سن لے آسمان بھی سن لے سرکار کی آمد مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقائے صدیق با وفا مولائے عمر با صفا محسن عثمان با حیا اخی مرتضی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا بابا سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ قائنہ قائمہ فاطمہ الزہرا نانائی حسن مجتبہ و شہید کربلا ہم غریبوں کے ملجا و ماوا دو عالم کے مالک و مولا شب اسرا کے دولا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ احدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک درود پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ، اور جو میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور جو میری ذات پر من صلی علیہ میہ کتب اللہ تعالی بین عینین براءۃ من النار و براءۃ من النفاق واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ 100 بار جو درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کہ ہم نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ نفاق باطن کی بیماریوں کو کہتے ہیں، اس سے بھی پاک فرما دیا ہے، اور بروز قیامت شہیدوں میں اللہ اسے اٹھائے گا۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ قد صافحتہ یوم القیامہ، جو میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ فرمایا من صلی علیہ فی یوم
الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ او کما قال علیہ السلام، اور جو ایک دن میں میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا محل دیکھ لے گا۔ غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور میرے آقا نے فرمایا عام اگر کوئی بندہ درود پڑھے تو وہ تو فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اہل محبت جب پڑھتے ہیں ہم خود سماعت فرماتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد دلی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ حضور پہ درود پڑھیں، حضور آپ کا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا للہ ملکا، بے شک اللہ کا ایک خاص فرشتہ ہے، آتاہ اسماء الخلائق، تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کے برابر اللہ نے اس کو قوت سماعت عطا کی ہے۔ وَقَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک میری قبر پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی ایک بھی میری بارگاہ میں درود پڑھے اس کا درود سماعت کر لیتا ہے۔ سماعت کرنے کے بعد میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا محمد، اور لفظ محمد کا معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی بیان کرتے کرتے کائنات ختم ہو جائے، اس کے اوصاف کا باب پورا نہ ہو۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ کل خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عرض کرتا ہے صلی علیہ فلان من فلان قضا و قضا، آپ کے نگران پاک درود پاک پڑھیں، ان کا نام لے کے ان کے والد صاحب کا نام لے کے عرض کرتا ہے جس در کے گدا کی سماعت کا یہ عالم ہے، اس در کے مالک کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا میں 7000 زبان بولی جاتی ہے، کتنے ہزار؟ اور ہر زبان میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، کوئی ایک بھی درود پڑھے تو وہ درود سن لیتا ہے۔ یہ در کے گدا کی شان ہے، کل کائنات کے آقا اور مولا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ امام غزالی نقل فرماتے ہیں اللہ پاک نے جناب موسیٰ پاک علیہ السلام سے فرمایا اے میرے موسیٰ، ہم نے تیرے پاک کانوں میں 10,000 کان کی طاقت پیدا کی، تب جا کر آپ نے ہمارا کلام سنا۔ آپ کی زبان میں 10,000 زبانوں کی طاقت پیدا کی، تب جا کر آپ نے ہم سے کلام کیا، مگر میری بارگاہ میں محبوب تب ہوگے جب محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھو گے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایک بھی مسلمان درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے اندر علماء نے عقیدہ پھر اہل سنت نے بیان کیا کہ جس در کے گدا کی یہ شان ہے کہ کل دنیا کے مسلمانوں کی آواز سن لیتا ہے، تو آقا تو ضرور سن لیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مستدرک کی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور کثیر محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، صحابہ میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے۔ اللہ کا عرش کانپ رہا
رہا ہے؟ حضور کانپ کیسے رہا ہے؟ فرمایا رب کے عرش پر سارے فرشتوں نے سر سجدے میں رکھ دیے ہیں، ان کے وزن کی وجہ سے عرش کانپ رہا ہے، ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش کے چپے چپے کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا، آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز فرش پہ بیٹھ کے ہم سماعت فرما رہے تھے۔ کائنات کی ابتدا عرش سے ہے، انتہا ذات السرا پہ ہے۔ اگر عرش کانپتا ہے تو اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اگر جہنم کی تہہ میں کوئی آواز آتی ہے اس کو بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ مدینہ تو چند لمحوں کا سفر ہے، غلاموں کا سلام کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟ غلاموں کے حال سے واقف کیوں نہیں ہوں گے؟ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ علیہ السلام قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ صحابہ کیا یہ گمان کرتے ہو ہمارا رخ انور کعبہ پہ ہو تو ہم پیچھے دیکھتے نہیں؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نماز کی حالت میں ہوتا ہوں، تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں کی حالتوں کو بھی جانتا ہوں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں محمد مصطفیٰ تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کثیر محدثین نے حدیث پاک میں کی، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں حضور تہجد کے وضو کے لیے اپنے وضو خانے میں تشریف لے گئے، سمیتہو میں نے حضور کو سنا یقول فی فتودائی، حضور اپنے وضو خانے میں فرماتے ہیں لبیک میں حاضر، لبیک میں حاضر، لبیک میں حاضر، نصرتا تمہاری مدد کرتی، نصرتا تمہاری مدد کرتی، نصرتا تمہاری مدد کرتی گئی۔ اماں جی فرماتی ہیں فلما خرج رسول اللہ ان متودعی قلت یا رسول اللہ انی سمعت منک تقول فی متودعیک لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا اتکلم لسانا فهل کان معک احد؟ حضور وضو خانے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے تمہاری مدد کر دی، مدد کر دی، مدد کر دی، پھر آپ نے 3 بار یہ بھی فرمایا میں حاضر، میں حاضر۔ حضور کسی انسان سے بات فرما رہے تھے، فرمایا ھذا راجزن، ھذا راجزن یستصرخنی، فرمایا شہر مکہ میں میرا ایک غلام مجھے مدینے میں مدد کے لیے پکار رہا تھا، میں مدینے میں جلوہ فرما ہو کے اپنے وضو خانے میں اس کی مدد فرما رہا تھا۔ اور آج تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ امریکن انٹیلیجنس CIA نے پاکستان کے 7 کروڑ موبائل کو ہیک کیا، ہیک کر کے سارا ڈیٹا چیک کیا، چیک کر کے دیکھا what is activities of their people، ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا کرتے کیا ہیں؟ یہ کمال کس کا ہے؟ عقل کا ہے، اور عقل کے ذریعے لوگ مریخ سے بھی آگے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ عقل میرے اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ سبل الہدی والرشاد کی روایت ہے، مفسرین کے امام وابن منبہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 50 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو دنیا کے صحراؤں کی مانند تھی، ایک ذرہ اٹھا کے ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے، باقی ساری عقل حسنین کے نانا کو عطا فرما دی ہے۔ یہ حضور کی سماعت اور باب عقل کی شان ہے۔ اور آپ اپنا تعلق تو مضبوط کریں، حضور سے اپنا تعلق تو مضبوط کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور فقیہ اعظم داؤد اسلامی نے ان کی شان پہ رسالہ بھی کچھ لکھا ہے۔ محمد شریف کوٹوی علیہ رحمہ آپ کو جب فالج کا مرض ہوا تو بعد مضمون نے رسالہ چھاپے،
کہ نبی پاک سے محبت کے دعوے، ساری عمر لوگوں کو یا رسول اللہ کی تعلیم دی اور کہا مشکل پڑے تو نبی پاک کو یاد کرو. لوگوں کو ساری عمر یہ سکھایا کہ جب بھی مشکل پڑے حضور کو یاد کرو. تو آج خود فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، حضور کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں رسالہ ابا والد محترم کے سامنے رکھا، والد صاحب نے رونا شروع کر دیا مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے. فرماتا رات کے 2-2:30 کا وقت ہوا، کیا دیکھتا ہوں بابا جی کے دروازے کے سامنے جو نلکا لگا ہے اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں دوڑ کے گیا دیکھا والد محترم تو وضو فرما رہے ہیں. میں نے آگے ہو کے کہا میرے بابا ابھی تو رات تھوڑی دیر قبل کی بات ہے، فالج کا مرض، آپ بستر علالت میں تڑپ رہے تھے، جسم بے جان تھا، یہ کرم کہاں سے ہوا؟ کہا بیٹا جس کے نام کے تانے لیے ہیں، جس کے نام کے مینے لیے ہیں، میں نے اس نبی کو پکارا ہے، ایک لمحہ نہیں گزرا میرے آقا آ گئے ہیں. حضور نے دست شفا پھیرا، میرے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے. آقا سے تعلق کو مضبوط کیجئے. پھر صرف اتنا عرض کرنے کی دیر ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. میرے آقا کا در وہ در ہے جس پہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. ادھر یہ شعر لکھنے کے بعد آنکھ اٹھاتے ہیں، جلوہ حسن کائنات سامنے آ جاتا ہے. حضور سے تعلق آج کے عاشق رسول نے کمزور کر لیا ہے، ورنہ وہ تو آج بھی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. نمازیں ہیں وہ میری قضا ہو رہی ہیں، درود مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. حضور کی سنت سے میں محروم ہوں، قرآن پاک مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. دین کی خاطر مجھ سے نکلا نہیں جاتا. دین کی خاطر نہ مجھ سے کوئی مالی تعاون ہوتا ہے، نہ مجھ سے کوئی جسمانی تعاون ہوتا ہے. دین کی خاطر میں اپنی اولادوں کو پڑھانے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. جب آقا کریم سے اتنی دوری اختیار کریں گے معاملہ یہاں پہنچے گا. پاکستان کے بہت بڑے صحافی الفن اپنا بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیرس کے سٹی میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوں اور مجھے سامنے ٹیبل پر بیٹھے شخص نے پہچان لیا. اس نے میرا نام لیا، کہتا ہے آر یو فلان، تم وہی ہو؟ میں نے کہا یس میں وہی ہوں. کہنے لگا آپ کیوں ادھر آئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا میں صحافت کے جرنلزم میرا شعبہ ہے، میں دنیا میں آتا رہتا ہوں. کہتا ہے کہ do you like I introduce آپ کو کیا پسند کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں. کہا ضرور بتائیں. کہنے لگا میں نے پوسٹ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ پی ایچ ڈی ریسرچ کی انتہا کی ہے ایک موضوع پر. وہ کیا؟ کہتا ہے موضوع یہ ہے 1000 سال دنیا کے سب سے بڑے براعظم ایشیا پہ حکومت کرنے والے مسلمان آج دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. 800 سال افریقہ دنیا کا بڑا براعظم، یہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، وہاں پہ حکومت کرنے والے مسلمان مراکش سے لے کر وہ دنیا کے آخری کونے تک دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. 500 سال یورپ پہ حکومت کرنے والے مسلمان جن سے سپین چھین لیا گیا، بوسنیا چھین لیا گیا، وہ دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. میڈل ایسٹ عرب جو پوری دنیا کا مرکز تھا، آج بھی وہاں پہ اسلام کا نظریہ کمزور کیوں ہے؟ کہا پھر تحقیق تمہاری کہاں پہنچی ہے؟ only one point، ایک نکتے پہ پہنچی ہے. وہ نکتہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. کہ نکتہ یہ ہے کہ جب تک ان کی عبادت کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، عشق و محبت کا قبلہ ذات مصطفیٰ تھی. گنبد خضرا کے نام پہ مچل جاتے تھے، حضور کے مدینے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، آقا کے نام پہ سر کٹا جاتے تھے، حضور کے نام پہ جانیں لٹا دیتے تھے، جوانیاں قربان کر دیتے تھے. حضور کے
دامن کرم سے دوری کی وجہ سے، حضور کے نقش قدم سے دوری کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی کمزوری کی وجہ سے آج یہ دنیا میں 57 ملک ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور وجہ صرف ایک ہے کہ دہار میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو آؤ آج کریں، آج دعوت اسلامی کی اجتماع میں، اجتماع میلاد میں، کہ آقا کریم کی پاک ذات سے ہمارا تعلق تو مضبوط ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب مائیں چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے ضد کرتے تھے، حسینی دولہ، ماں مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، میں حضور کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اور آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا شوقین، کیبل کا شوقین، کھیلوں کا شوقین، کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے ساری رات جاگتا ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک رات ایسی جاگ کے نہیں گزاری جس میں تلاوت قرآن کی ہو۔ زندگی میں آدھی رات بھی نہیں جاگا کہ حضور پہ درود پڑا ہو۔ یا محبت یہاں پہ تک پہنچے گی تو پھر رونے والے رو کے یہی کہیں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر درس قرآن تم نے نہ بلایا ہوگا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوگا۔ تو پھر اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو اس وقت آنکھیں بند کر کے دل پہ توجہ کر، تیری روح سے بھی زیادہ تیرے قریب تیرا نبی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی جب تم کہتے ہو اس وقت آقا کریم تیری طرف توجہ فرماتے ہیں، اور اس یقین سے درود پڑھو کہ میرے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، پہلے حضور کی سماعت میرے الفاظ تک پہنچ جاتی ہے۔ آئیے اس یقین سے درود پاک پڑھیں کہ میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ آج تو وہ گھڑیاں ہیں جس گھڑیوں میں ابر رحمت ہوا تھا، کائنات کا مقدر سمرا تھا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب، السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے آج ایک مختصر سے وقت میں ایک اہم ترین گفتگو اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا میلاد بھی ہو جائے، حضور کا ذکر بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میرا امتحان اور اینالائز بھی ہو جائے کہ حضور کے کرم کتنے ہیں اور میں کہاں تک پہنچا۔ کائنات کے اندر اللہ اور رسول کی محبت فرض عین ہے، اس محبت میں ذرا بھی کمی ہو، ذرا بھی کمی ہو بندے کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ اور محبت کے جو اصول علماء نے بیان کیے وہ 4 ہیں، محققین نے بیان کیے، دانشوروں نے بیان کیا۔ پہلی جو محبت کی وجہ ہے وہ ہے کہ محبت تب ہوتی ہے جب محبوب کے احسانات کثیر ہوں، محبوب کے احسانات کثیر ہوں۔ نمبر 2، محبت تب ہوتی ہے جب محبوب سخاوت کرتا ہے، جو مانگو عطا کر دیتا ہے۔ احسان میں یہ ہوتا ہے کہ نہ بھی مانگو عطا کرتا جاتا ہے، سخاوت میں یہ ہوتا ہے کہ مانگتے جاؤ عطا کرتا جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے کمالات اتنے ہوتے ہیں کہ عام لوگوں سے وہ کئی گنا اوپر چلا جاتا ہے۔ چوتھا، اللہ نے اسے اتنا خوبصورت بنایا ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور محبت کا اصول ہے جس سے محبت ہو جائے اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ اور محبوب کی جب شان یہ ہو کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا،
جنوں ویکھ کے چن شرماوے بدلی ڈردی لشک نہ مارے کدا بے ادبی نہ ہو جاوے جے کرے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے سونا ہاتھ پائے وچ پھلان دے ہاتھ وچ پھلان دے کھل جاوے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے اللہ اللہ حسن مائیدہ جدی چالا چلی جاوے ایڈا سونا محبوب ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایسا حسین کہ خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا عالم کے صلاح دی بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تجھے سرکار ایسا کمالات وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پر میں جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں باخدا خدا کا یہی عدل نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں کروں مدح آل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا بنانا نہیں ایسا حسن کہ کائنات نے عرض کی حضور علماء فرماتے علماء حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے حسن پر 70,000 بشریت کا حجاب رکھا ہے اللہ کی قسم ایک حجاب ٹوٹ جاتا سورج کی روشنی مان پڑ جاتی حضور جلال افسانی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا پاک جسم کائنات کا وہ لطیف جسم ہے سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب نور نور سے گزرتا ہے سایہ نہیں بنتا سورج کی روشنی آتی پاک جسم سے پڑتی اور بیچ سے گزر کر زمین کی طرف چلی جاتی یہ حضور کا حسن اور کمالات اللہ اکبر آپ کے سامنے کمالات اور احسانات رکھتے ہوئے پھر ہم ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے جس کے احسانات کا صدقہ آدم پاک علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے اللہ اللہم انی اسألوکا بحق محمد میں محمد پاک کا وسیلہ ڈال کے دعا کرتا ہوں ہماری توبہ قبول فرما لیجئے فرمایا بتاؤ نا اعلان کرو مخلوقات کو بتاؤ یہ نام تم نے کہاں سے جانا فرمایا جب آپ نے روح پھونکی میں نے آنکھوں کو اٹھایا عرش پہ یا تیرا نام تھا یا تیرے حبیب کا نام تھا سیدنا نور اسلام کی کشتی اتنے بڑے سلام اور طوفانوں میں سلامت ہے فرمایا محمد کا نور جو تیرے ماتھے میں اس کے صدقے سلامت جا رہی ہے علماء نے لکھا اتنی بڑی آگ تھی کہ دور دور تک جانور جل جاتے تھے لیکن ابراہیم سکون سے پڑے تھے فرمایا ان کے ماتھے میں بھی حضور کا نور تھا فرمایا ابراہیم پاک نے چھری جب اسماعیل کے گلے میں چلائی چلی نہیں فرمایا حضور کے نور کی برکت سے نہیں چلی اور ہونا یہ پھول بلبل کا ترنم بنا ہو یہ حضور کی برکتیں ہیں آقا کریم کے کمالات ہیں حضور کا وسیلہ ہے کہ اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ بیچاروں کا کیا حال ہوگا تو آپ کی توجہ چاہوں گا آقا کریم علیہ السلام کے احسانات
اللہ کا قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 7، حل جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ الا الاحسان، کہ اس پہ احسان کر دیا جائے، اس پر احسان کر دیا جائے۔ اب کائنات میں کوئی شخص حضور پہ تو احسان کرنے سے رہا، کیونکہ وہ تو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کہ ہے خلیل اللہ کو ہاتھ رسول اللہ۔ تو حضور کے سنات سنیں، سیدہ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا حضور سجدے میں تشریف فرما، قریب ہو کے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کے لبوں پر ربی حبلی امتی، امت کی محبت کے ترانے تھے۔ ہم غریبوں کو یاد فرما رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اکثر حضور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے اور ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے۔ سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا کثرت عبادت کی وجہ سے حتی تورمت قدمہ، مبارک پاؤں سوج گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے اللہ نے ساری کائنات کو بخشنا ہے۔ فرمایا اسی بخشش رب کا شکر ادا کر رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی بادل آتے تو حضور کی آنکھیں نم ہوتی، دعا شروع کر دیتے۔ فرماتے میں خوف فرماتا ہوں کہ رب میری امت پہ کوئی عذاب نہ بھیجے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک عرض کی یا رسول اللہ جہنم میں میں قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ کو کہاں ملوں گا؟ میرے آقا آپ کے سوا ہمارا سہارا کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تجھے پل صراط پہ ملیں گے، اس کے علاوہ حوض کوثر پہ ملیں گے، اس کے علاوہ میزان پہ ملیں گے۔ علماء نے لکھا میزان پہ جب غلاموں کی نیکیاں کم پڑیں گی حضور اپنی نیکیاں عطا فرما دیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جب کوئی مقروض جاتا تھا حضور اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے۔ حضور نے امت کی طرف سے جانور قربان کیے اور حضور نے فرمایا قیامت اگر میرے امتی کے ذمہ کسی کا قرض ہوا تو ہم ادا فرمائیں گے۔ باقاعدہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر سے ملوں گا، وہاں پر اپنے دست کرم سے جام عطا فرماؤں گا۔ پل صراط پہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیا عجب ہم پہ رحم فرمائے خدائے محمد، برائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھکے گلے سے پھگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد جناب محمد برائے الہی، جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، رضا کل سے اب وجد کرتے گزرو کہ ہے رب سے سلیم دعائے محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت ممبر لگیں گے، سارے انبیاء ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں ہم کھڑے ہوں گے۔ حضور آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ہاں اس لیے کہیں اللہ پاک مجھے حکم نہ فرما دے آپ جنت میں تشریف لے جائیں، بلکہ ان غلاموں کی محبت پہ کھڑے ہوں گے کہ ان کو پہلے جنت میں بھیج دیں گے۔ حضور نے فرمایا سارے انبیاء کو دعائیں ملی اور ان نبیوں نے دعائیں مانگ لی، ہم نے وہ دعا قیامت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ اور شفاعتی لی اہلی کبائر امتی، میری دعا میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، اس وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہو جاؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے ساری امتیں اکٹھی ہو کے جناب آدم کے پاس جائیں گی، کہیں گے انت ابو البشر، آپ تو ابو البشر ہیں۔ حضور نظر کرم فرمائیں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔
لوگ چلتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے حضور آپ تو نور نجیب اللہ ہیں، نظر کرم فرمائیں، آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نبی اور رسول ہو کے جس کا امتی بننے کی دعائیں کرتا رہا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور جس کے آنے کی جس کے میلاد کی بشارتیں میں دیتا رہا ہوں، آؤ تمہیں اس مبشر کے پاس لے جاؤں۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں آج شفاعت کا اختیار رکھتا ہوں۔ حضور سجدہ فرمائیں گے، میرے اللہ کا حکم کا یا محمد، اے میرے حبیب ارفع راسکا، سر کو اٹھا لیجئے، سل توتا، آپ طلب فرمائیے ہم عطا کریں گے، وشفاعت شفاعت، آپ شفاعت کیجئے، شفاعت کی جائے گی، کل آپ بولیے تسمع سنا جائے گا۔ اور جسے پاک میں آتا ہے پھر جناب رضوان علیہ السلام جو جنت کے مینیجر فرشتے ہیں، وہ آئیں گے لوگوں سے کہیں گے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہیں گے حضور آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے میں مالک، میں رضوان علیہ السلام ہوں، یہ جنت کی کنجیاں ہیں، اللہ کا حکم ہے محمد مصطفیٰ کے پاک ہاتھوں پہ رکھ دو۔ یہ حضور کے اتنے کرم کس لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں۔ محدثین نے حدیث پاک نقل کی، آدم علیہ السلام ایک شخص کو دیکھیں گے، فرشتے جس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیکھ کے پہچان لیں گے یہ تو حضور کا غلام ہے، جلدی سے نبی پاک کو بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کا غلام فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم اپنا تہمت ذرا اوپر کر کے تیزی سے چلنا شروع کر دیں گے، فرشتوں کے پاس پہنچیں گے، انہیں روکیں گے، اللہ سے عرض کریں گے میرا غلام ہے، اس کا حساب دوبارہ کرو، حساب دوبارہ ہوگا، نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ حضور فرماتے ہیں اپنی پاک جیب سے کاغذ نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، گناہ کم پڑ جائیں گے۔ جب گناہ کم پڑیں گے نیکیاں بھاری ہوں گی، کہے گا جنت کا اعلان ہوگا، کہے گا اے کریم آپ کون ہیں؟ تو فرمایا جائے گا جو درود تم نے پڑھے تھے ہم نے سنبھال رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک جہنم کے دروازے تک آپ پہنچ رہا ہے، امتی کو وہاں سے بھی بچا کے لا رہے ہیں۔ جس نبی کے اتنے احسانات ہیں اس کی آمد پہ خوشی نہ منائیں تو پھر کہاں منائیں؟ اس کی پاک ولادت پہ خوشی نہ کریں تو پھر کس موضوع پہ کریں؟ آج کے کرسچن پورا ایک مہینہ اپنے ملک میں چھٹی کر دیتے ہیں دسمبر میں، کیا ہے جی ہمارے نبی کا میلاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر دسمبر میں 25 دسمبر پورا دسمبر کا مہینہ یورپ سجا دیا جاتا ہے، آسٹریلیا سجا دیا جاتا ہے، امریکہ سجا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جب حضور کے غلام جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، روشنیاں کر دیتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، تو بدبخت ایسے لوگ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بد مذہب لوگ میلاد کے اوپر پردان کرنا شروع کر دیتے ہیں، میلاد کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے حضور نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے فرمایا لولا کا ما خلقت الافلاک، حبیب تم نہ ہوتے ہم تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، لولا کا ما خلقت الشمس ولا القمر، ہم سورج چاند کو پیدا نہ کرتے، لولا کا ما خلقت الارض ولا السماوات، محبوب ہم زمینوں آسمان کو پیدا نہ کرتے، لولا کا ما اظہرت ربوبیتی، حبیب آپ نہ ہوتے ہم اپنا رب ہونا بھی زیادہ نہ فرماتے۔ یہ کرم سارے کس کی وجہ سے؟ حضور کے فضل سے ہیں، حضور کی نگاہ عنایت سے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا احسان ہے، جب احسان حضور پہ کر نہیں سکتے تو قرآن فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔
میلاد مناؤ، روشنیاں کرو، جھنڈے لگاؤ۔ اماں جی فرماتی ہیں سیدہ آمنہ جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے جناب جبریل کو دیکھا، 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور جناب جبریل پوری کائنات میں اعلان فرما رہے ہیں کہ کل کائنات کا مالک بھی آ چکا ہے اور کل کائنات کا محبوب بھی آ چکا ہے۔ حضور کے آنے پر آسمان کے ستارے قریب آ گئے۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں رأیت نجوم السماء، میں نے آسمان کے ستارے دیکھے، تدنو نیچے سے نیچے آئے، حتی ظننت انہا ھذا تقع علیہ، میں ڈری کہ میرے اوپر نہ آ جائے۔ پھر جب واپس گئے پھر معلوم ہوا یہ تو حضور کے میلاد کی خوشی میں روشنی کرنے آئے تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت قریب تھی اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، کبھی جناب ابراہیم آئے، کبھی جناب صالح آئے، کبھی جناب موسیٰ پاک آئے، کبھی نوح پاک آئے، اور آ کے حضور کی آمد کی مجھے مبارکیں دیتے رہے۔ اور جس رات حضور وقت صبح جلوہ فرما ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی آنے کی مبارک دینے جنتی حوریں تشریف لائی تھی۔ محدثین نے نقل کیا ہے تو میرے حضور کے غلام آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل پوری دنیا میں حضور کا میلاد گج گج کے منا رہی ہے۔ اٹلی میں حضور کا میلاد، اسپین میں حضور کا میلاد، انگلینڈ میں حضور کا میلاد، مڈل ایسٹ میں حضور کا میلاد، امریکہ میں حضور کا میلاد، ایشیا میں سنٹرل ایشیا میں حضور کا میلاد، اور آگے یہ جو جتنے چائنیز کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی دعوت اسلامی حضور کا میلاد، پوری دنیا میں الحمدللہ آقا کریم کے میلاد کے چرچے کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے الحمدللہ ہمیں وہ نبی ملا ہے، ہمیں وہ رسول ملا ہے، ہمیں وہ آقا ملا ہے جو رب کا محبوب ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، حبیب آپ ان سے فرما دیجئے جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہو جائے فلیفرحوا تو ضرور خوشیاں مناؤ، ضرور خوشیاں مناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ رب کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو قیامت کی آخری صبح تک رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، اور حضور کی رحمت ہر کسی کو حصہ مل رہا ہے۔ پھر حضور اللہ کا فضل بھی ہے، سورہ احزاب میں فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب ان کو خوشخبری دیں آپ رب کا فضل کبیر بن کے تشریف لائے ہیں۔ فضل کبیر بھی ہمیں ملا ہے، رحمت للعالمین بھی ہمیں ملا ہے، قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے اور کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ آئیے حضور کے یہ تھے احسانات، حضور کی سخاوت آج تک کائنات میں جس نے حضور سے جو بھی مانگا میرے حضور نے عطا فرما دیا۔ ایک لا ہے جو میری حضور میرے آقا کی زبان پہ نہیں، صحابی رسول سے فرمایا سل، بخاری شریف، سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی اسالو کا، حضور میں آپ کے در سے بھیک مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنت، جنت میں آپ کی رفاقت اسی طرح جیسے اب ہے۔ حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ لو۔ عرض کی حضور بس اتنا کافی ہے، فرمایا کثرت نوافل سے میرا ساتھ دو، نفل پڑھنا اللہ کی عبادت کرنا تیرا کام ہے، جنت میں فردوس میں اپنے قدموں میں رکھنا میرا کام ہے۔ یہ سن کے سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کے سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پسارے
سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں سخاوت حضور کی سب سے بڑھ کر احسانات حضور کے سب سے بڑھ کر حسن حضور کا سب سے بڑھ کر اور کمالات وہ نبی جس کا چہرہ والدعا ہے جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے جس کا پاک سیرہ طٰہٰ ہے جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے جس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہیں وہ نبی جس کے قدم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل جس کی پاک چادر ہے اسائی یباسک ربک مقام محمودا جس کا مقام محمود ہے والنجم اذا ہوا جس کے چہرے کی چمک ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر جس کے معجزات ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اور فرمایا انک لعلی خلق جس کی عظیم اخلاق ہیں لا عمرکا جس کی پاک جان ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم جس کا پاک رستہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان جس کا پاک بیان ہے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین جس کی پاک رحمت ہے انا ارسلناکا شاہداً و مبشراً و نذیراً وداعیاً اللہ بإذنہ و سراجاً منیراً جس کی پاک شان و عظمت ہے انہو لقول رسول کریم جس کا پاک کلام ہے وما ہوا علی الغیب بدنین جس کے علم غیب ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جس کی پاک سیرت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر جس کے پاک خزانے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم جس کی پاک دلیل ہے ورفعنا لک ذکرک جس کا بلند ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر جس کی پاک معراج ہے فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا جس کا پاک قرب ہے ما کذب الفؤاد ما رأى جس کا پاک قلب ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین جس کا نور ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس کی پاک اطاعت ہے وَتَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا جس کی پاک عبادت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جس کا قرب اور حاضر و ناظر ہونا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم جس کی پاک برکت ہے اور قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جس نبی کی لج پاتی ہے میرے امام کا کلم اٹھتا ہے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم
جہاں میں عیاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی فنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری بہاک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زنوب فنا ایوب حبا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب آ قروب زوا اے دل و جان تمہارے لیے نہ جنوں بشر کے آٹھوں پاہر ملائکہ در پہ بستا کمر نہ جھکا و سر کہ قلب و جگر سجدہ کرنا تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش شری نہ لوح مومی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز خلی خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسف کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لواء کے تلے سنام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حبیبی آمد نعیمی آمد یاسینی آمد طہ کی آمد دلبر کی آمد پیارے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد آمد مصطفیٰ آ گئے مجتبہ آقا اتار کی آمد تو کائنات میں نہ تو تیرے پاک نبی جیسے کسی کے کمالات ہیں نہ حضور جیسی کسی کی سخاوت ہے نہ حضور جیسے کسی کے احسانات ہیں اور نہ ہی میرے کریم نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کسی کا حسن جب ہر کمال میں آپ عروج سے بھی اوپر چلے گئے تو پھر حق بنتا ہے وہ نبی تجھے ملا ہے وہ نبی تجھے ملا ہے اور سب توجہ کیجئے گا حضور فرماتے ہیں معراج کی شب جب اللہ کی بارگاہ میں ہم تشریف لے کے جانے لگے تو جبریل سے فرمایا جبریل کو آپ کی بھی تمنا ہے تو عرض کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں میرے پروں سے گزرے آپ کے خاص غلام میرے پروں کے اوپر سے گزریں اللہ حضرت نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ پل سے اتاریے کہ پل کو خبر نہ ہو مل کے شعر نہ پڑھ دیں گے پل سے اتاریے پل کو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر کو بھی خبر نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے یہ تو عرض کیا ساتھ یہ بھی عرض کیا میری امت کا معاملہ ہمارے سپرد فرما دیجئے قاضی اجاز فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے سپرد یہ امت فرما دی حضور نے عرض کی سونے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں میں اپنی امت آپ کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب بے فکر ہو جائے اب آپ اس بات کا جواب دیں اور حضور کے سنات کو سمجھیں مثال دیتا ہوں وزیر اعظم ہو صدر اور وزیر اعظم دونوں بیٹھے ہوں اور صرف آپ کی بات کریں صرف ایک بندے کے مسئلے کی بات کریں وہ بندہ کتنا اہم ہوگا کہ ایک بندے کے مسئلے کی بات ہو رہی ہے اس کا کرنا کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا لا مقام ہے 70,000 نور کے حجابات حضور گزر کے آگے گئے اللہ سے ملاقات ہے وہاں پہ تیری بخشش کی بات ہو رہی ہے
وہاں پہ تیری بات ہو رہی ہے، غلام کا ذکر ہو رہا ہے جس نبی کے اتنے احسانات ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. جب کر نہیں سکتے اما بنعمت ربی کا فحدث، تو رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں کائنات میں ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے جن کے صدقے کل کائنات تخلیق ہوئی ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں اجتماع میلاد میں انشاءاللہ آقا کریم سے اپنی وفاداریاں کو ثبوت دیں گے. اپنے گھروں میں چلائیں گے تو مدنی چینل ہی چلائیں گے. اپنے بچوں کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حافظ قرآن بنائیں گے. آپ کے علاقے قریب پنڈی پٹھیاں میں، حافظ آباد میں دعوت اسلامی کے جامعات ہیں الحمدللہ. اپنے بیٹوں کو عالم دین بنائیں گے، اپنی اولاد کو عالم بنا کے حضور کے منبر اور حضور کے محراب کا وارث بنائیں گے. خود مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. حضور کے عاشق تو ہیں لیکن وضو کرنا صحیح نہیں آتا. حضور کے عاشق ہیں، غسل کے صحیح مسائل کا نہیں علم. حضور کے عاشق ہیں، نماز کی 6 شرطوں کا نہیں پتا. عاشق ہیں، نماز کے 7 فرائض کا نہیں علم. عاشق ہیں، نماز کے 30 واجبات کا نہیں علم، مکروہات کا نہیں علم، مفسدات کا نہیں علم. 96 سنتیں ہیں نماز کی، ان کا نہیں علم. یہ صرف نماز کی حد تک ہے. حج فرض ہوتا ہے، حج کے 30 واجبات ہیں، شرائط ہیں حج کی. حج کے تقریباً 6-7 فرض ہیں، ان کا علم ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے اور پاکی نپاکی کے مسائل. نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے، حرمت مسارت کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، طلاق کنایا کیا ہے، طلاق سری کیا ہے، طلاق رجی کیا ہے. اس سارے مسائل سیکھنا ایک مومن پہ واجب ہے. اس کی حالت کے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مسائل. میرے حضور کے غلاموں جب دین سیکھیں گے، حضور جو دین لے کے آئے ہیں وہ تو سیکھیں. اور یہ آپ سیکھیں گے مدنی قافلوں میں سفر کر کے. وقت نکالیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں بھی الحمدللہ کام کرتی ہے، اور جن کی نگاہ فیض سے میں بالکل چھوٹا سا تھا، جن کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکت سے آج حضور کے دین کی خدمت کا موقع اس منبر پہ ملا. وہ آپ کے شہر کے الحمدللہ پورے پاکستان کے نگران ہیں ایک مجلس کے. تو نیت کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں گے، حافظ قرآن بھی بنائیں گے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ بھی کریں گے، اور اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میلاد والے پاک آقا کے میلاد کا صدقہ ہماری خالی جولیاں اپنی رحمت سے ہری بری فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور روحنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم طاہرنا بالقرآن، اللہم حینا بالقرآن، اللہم نجینا بالقرآن، اللہم آتنا فتحا مبینا بالقرآن. مالک و مولا تیرے محبوب کے پاک میلاد کو منایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے حاضرین ہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. میرے اللہ یہ شہر تیرے محبوب کے غلاموں کا شہر ہے، تیرے محبوب کے عشاق کا شہر ہے. اس شہر کے بچے بچے کو عاشق رسول 5 وقت کا نمازی اور دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے. عالم دین بننا نصیب فرما، حافظ قرآن بننا نصیب فرما. پوری دنیا میں آقا کریم کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم مالک اس شہر میں دعوت اسلامی کو دن دگنی رات جگنی، دن 20ویں رات
24ویں ترقیاں عطا فرما سونے اللہ اپنے محبوب کا تصدق دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما دم میں دل میں سکھنے جنہوں نے تعاون فرمایا اللہ ان کی خیر فرما یہ پاک تیرا گھر اللہ اس کو تا قیامت بعد و شاد فرما اس مسجد کی انتظامیہ اس مسجد کے نمازی اہل علاقہ قبلہ پیر صاحب خطیب صاحب اللہ سب کی خیر فرما امام صاحب کی بھی خیر فرما میرے کریم مالک سونے اللہ ہمارے ذمہ داران کو عمر دراز بالخیر عطا فرما ہمارے بڑے نگران پاک کو اللہ اور عزتیں بلندیاں عطا فرما میرے کریم مالک سونے اللہ میرے سونے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے پاک گھر کی اور اپنے پاک گھر کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے خاص بالخصوص ابھی آتے ہوئے ہمارے جامعہ کے استاد محترم کی صاحبزادی پیدا ہوتے ہی مطلب دنیا سے چلی گئی سونے اللہ ان کو صبر عطا فرما صبر پہ اجر عطا فرما صبر جزیل عطا فرما صبر جزیل پہ اجر کبیر عطا فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی باری ہم مغرقون خذ ایدینا ساحلنا اشکالنا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم